ایک منٹ یار، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے بھائی فرقان سے بات کرو کہ وہ اپنے دوست علی حیدر سے کہیں کہ وہ مجھے فزکس کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے ہوم ٹیوشنز دے دیں۔ شرمین نے شازیہ کی آفر کو رد کرتے ہوئے اپنی تجویز دی۔ اچھا، میں بھائی سے بات کرتی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا، تمہیں پتہ ہے کہ نا ٹائم بہت شارٹ ہے۔ بالکل، شازیہ نے شرمین کو دیکھا جو اپنے فزکس کے سبجیکٹس کے حوالے سے کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ فرقان نے نہ جانے کس دلیل کے ساتھ علی کو شرمین کے گھر فزکس کے ٹیوشنز دینے پر رضامند کیا تھا، مگر 2 دن کی تاخیر کے بعد معاملات طے پا گئے تھے اور علی حیدر شام 5 بجے سے 7:30 بجے تک شرمین کا فزکس کا ہوم ٹیوٹر بن گیا تھا۔ شرمین کی خوشی ناقابل دید تھی۔ وہ روزانہ نئے سے نیا لباس پہنتی اور علی حیدر کے آنے سے قبل اچھی طرح تیار ہوا کرتی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی اور دلکش جسامت پر پورا یقین تھا کہ وہ علی حیدر کو بہت جلد خیرہ کرنے میں اس کا ساتھ دیں گے، مگر بہت سی پلاننگز اللہ کے پلانز کے آگے زیرو ہو جایا کرتی ہیں۔ علی حیدر وقت پر شرمین کو پڑھانے آ جایا کرتا تھا۔ کتابوں، نوٹ بکس اور ڈرائنگ روم کے بچھے قالین پر سے اس کی نظریں ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہ ہی پھیرتا تھا۔ 2-3 دنوں میں شرمین کو اس کی اس عادت نے بے حد مایوس کیا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہاری تھی۔ تمہارے ٹیوشنز کیسے چل رہے ہیں؟ شازیہ نے شرمین کو کینٹین جاتے دیکھا تو پوچھا تھا۔ ہاں بس ٹھیک ہی ہیں، آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ وہ دونوں چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ شرمین نے اپنا اور شازیہ کا آرڈر دیا اور کونے میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھ گئی۔ یار، وہ بھی کوئی آدمی ہے؟ ایسے بھی کوئی ہوتا ہے؟ شرمین اسے اپنے دکھ کی داستان شازیہ کو سنانے ہی والی تھی کہ اس نے اپنے عقب سے 2 بھاری ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے محسوس ہوئے اور وہ بے اختیار مڑی۔ ہے گارجیس! شرمین نے پیچھے مڑ کر جس شخص کو دیکھا تھا، دوسرے ہی پل وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی اور یکایک اس کے گلے لگ گئی۔ درمیانے قد کا وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک شخص عمر میں تقریباً 30 یا 35 برس کا واقع ہوتا تھا، جس کی شرٹ کے صرف درمیانے 2 بٹن لگے ہوئے تھے، باقی یا تو دانستہ طور پر کھلے چھوڑے گئے تھے یا پھر شاید اس شرٹ میں واقع ہوئے ہی نہیں تھے۔ اس کی ہلکی نیلی جینز جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈڈ تھے، ایک کان میں سونے کی بالی اور دوسرے میں غالباً چاندی کی تھی۔ بال جگہ جگہ سے بلیچنگ کی وجہ سے گہرے براؤن اور گولڈن کا مکسچر بنے آدھے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور آدھے ایک چھوٹی سی پونی میں قید تھے۔ وہ شخص اپنی وضاحت سے کوئی فارنر معلوم ہوتا تھا۔ جیزی، تم؟ وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! شرمین اس سے الگ ہوتے ہوئے خوشی سے جھومتے ہوئے بولی۔ آر یو ریئلی سیریس؟ اس نے شرمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس! شازیہ بے وقوفوں کی طرح دونوں کو دیکھ رہی تھی، آپس میں انتہائی بے تکلف معلوم ہو رہے تھے۔ آرڈر نمبر 9040 کینٹین سے اناؤنسمنٹ سنائی دی۔ او جیزی، ول یو پلیز؟ شرمین نے اسے کینٹین کے کاؤنٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وائی ناٹ لیڈی! اور وہ جھومنے کے انداز میں چلتا ہوا شرمین کا آرڈر وصول کرنے کے لیے مڑ گیا تھا۔ یہ میرا کزن ہے جہاں زیب، لندن سے آیا ہے، میری خالہ کا بیٹا۔ شرمین نے جھٹ پٹ شازیہ کو متعارف کروایا تھا اور شازیہ اب اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ مجھے لائبریری جانا ہے، وہ وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر جہاں زیب تیز قدم چلتا ہوا دونوں تک پہنچ چکا تھا۔ جیزی، میٹ مائی بیسٹ فرینڈ! شرمین نے فوراً اسے تعارف کروایا۔ شازیہ! اینڈ ہی از جیزی! جہاں زیب اب شازیہ کی طرف ہنستے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ السلام علیکم! شازیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ وعلیکم السلام! اوہ، وٹ دے سے! اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا اور وہ دونوں قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے تھے۔ شازیہ کچھ کہے بغیر وہاں سے تیز قدموں چلتی باہر آ گئی تھی۔ واٹس رانگ ود ہر؟ جیزی نے اس سے پوچھا تھا۔ اوہ جسٹ لیو ہر! شرمین کچھ خفا ہوتے ہوئے بولی اور وہ دونوں بیٹھ کر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر جیسے یہ جازیب کا معمول ہی بن گیا تھا کہ وہ اور شرمین اکثر بیشتر اکٹھے دکھائی دیتے تھے۔ جہاں زیب پاکستان کچھ عرصہ کے لیے آیا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ صرف شرمین کے ساتھ وقت گزارنے کی خاطر یہاں آیا ہو، مگر تھوڑے ہی سے عرصے میں دونوں
اس کی توجہ کا تھوڑے ہی دنوں میں اس کی توجہ کا مرکز کوئی اور لڑکی بن گئی تھی۔ شیری، ٹیل می ون تھنگ، اس نے ایک دن جب وہ شرمین کے ساتھ کالج کے لان میں بیٹھے تھے تو اچانک سوال کیا۔ واٹ از دا ایگزیکٹ میٹر ود یور فرینڈ؟ ہو؟ شرمین نے لاپرواہی سے پوچھا۔ مس شازیہ۔ او گاڈ، تم اسے اتنا کنسیڈر کر ہی کیوں رہے ہو؟ شی از ناٹ یور ٹائپ، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یس آئی نو، بٹ آئی ایم لٹل بٹ کیوریس، جہاں زیب نے پھر سوال کیا۔ وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، مگر جیسے ہی میں تمہارے پاس آتا ہوں وہ ایسے بھاگ جاتی ہے جیسے کہ کوئی گھوسٹ دیکھ لیا ہو۔ میں اس سے فرینڈشپ کرنا چاہتا ہوں۔ دیٹس اٹ، شازیہ کو چھوڑ کر کسی بھی لڑکی پر ہاتھ رکھ دو، آئی ول ہینڈل اٹ۔ مگر شازیہ ایک ٹپیکل مشرقی لڑکی ہے، وہ مردوں سے بات چیت اور دوستی کرنے کو معیوب سمجھتی ہے۔ اس کے نزدیک یہ فحاشی اور بے حیائی ہے۔ او گاڈ، ویئر از شی لیونگ؟ اٹس 21st سینچری، جہاں زیب حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایگزیکٹلی، دیٹس واٹ آئی ٹولڈ ہر، بٹ ان وین۔ ہر انسان اپنی اپنی تھنکنگ کا مالک خود ہے۔ ناؤ جسٹ لیو اٹ۔ شرمین نے یہ کہہ کر بات کو جیسے ختم کرنا چاہا تھا، مگر بات اتنی آسانی سے ختم ہو سکتی ہے یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جہاں زیب نے ٹھان لی تھی کہ وہ شازیہ کو سر کر کے ہی دم لے گا اور اس کے لیے وہ اپنی تمام تر چھچوری حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ کبھی کلاس میں اس کے نام کا بکے بھجوا دیتا تو کبھی کالج نوٹس بورڈ پر کوئی بیہودہ تحریر شازیہ کے نام لکھ دیتا، تو کبھی یوں ہی بے مقصد اس کے پیچھے پیچھے پھرتا، اسے فالو کرتا۔ شازیہ ایک انتہائی سلجھی، صاف گو اور شریف لڑکی تھی، اس کے لیے یہ سب باتیں انتہائی ناگوار تھیں، اور خاص طور پر اب وہ کالج میں ہر اسٹوڈنٹ کی نظر کا محور بن گئی تھی۔ ہر زبان پر گوسپ کے نام پر اس کی اور جہاں زیب کی باتیں کی جانے لگی تھیں۔ یہ سب اس کے لیے اب ڈوب مر جانے کے مترادف ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بارہا شرمین سے اس بارے میں بات کی کہ وہ اپنے کزن کو سمجھائے، مگر شرمین کی نظر میں یہ سب کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن نوٹس بورڈ پر لکھی جانے والی بیہودہ غزل علی حیدر کی نظروں سے گزری جب وہ شرمین کو کوئی ضروری نوٹس دینے اس کے کالج آیا تھا۔ غزل کے نیچے فور شازیہ گل کا نام دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا تھا اور پریشانی کے عالم میں شرمین سے پوچھ بیٹھا، یہ سب کیا ہے؟ شرمین نے بھی جہاں زیب کی تمام عاشقانہ حرکتیں علی حیدر کے گوش گزار کر دیں، یہ سوچ کر کہ شاید وہ جہاں زیب سے کچھ سیکھ ہی لے، کوئی مینرز، کوئی رومانٹک ایتھکس، مگر وہ اپنی بے وقوفی میں علی حیدر کے سر پر کوئی بے تحاشا وزنی پہاڑ گرا چکی تھی اور وہ خود اس بات سے بے خبر تھی۔ علی حیدر اس واقعے کے بعد انتہائی پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شازیہ کو جہاں زیب جیسے لڑکے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ وہ اب شازیہ کے حوالے سے کافی الرٹ ہو گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اوقات ان کے کالج کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ شرمین کی اسٹڈیز کے حوالے سے پھر اس دن جو ہوا علی حیدر کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس دن وہ اور شرمین کالج کی اسٹیئرز پر بیٹھے فزکس کی کسی اہم ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے کہ علی کی نظر شازیہ کی طرف پڑی جو سامنے والے ڈپارٹمنٹ کی اسٹیئرز سے بھاگنے والے انداز میں نیچے اتر رہی تھی، اور اس کے پیچھے جہاں زیب بھی اسی سپیڈ سے اونچی آواز میں ہنستا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ علی نے دیکھا کہ ایک پل کے لیے شازیہ رکی اور جہاں زیب سے کوئی بات کرنے لگی۔ دونوں کی باڈی لینگویج سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی گرما گرم آرگومنٹ چل رہے تھے، اور پھر شازیہ آگے جانے کے لیے آگے بڑھ گئی، مگر 2-3 قدم آگے بڑھی اور پھر یکایک وہ رکی تھی، کیونکہ اسے اپنے سر پر رکھی جانے والی چادر کے نہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا تو چادر جہاں زیب کے ہاتھ میں تھی۔ تیزی سے اس کے سامنے سے گزرتی شازیہ کی چادر کا ایک کونا اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور اب وہ ننگے سر کھڑی جہاں زیب کا منہ دیکھ رہی تھی، جو اب بے غیرتوں کی طرح ہنسے چلا جا رہا تھا۔ شازیہ نے تیزی سے چادر اس کے ہاتھ سے کھینچی اور دوسرے ہاتھ سے پوری قوت جمع کر کے اس کے منہ پر ایک کے بعد ایک 2 تماچے رسید کر دیے تھے۔ آس پاس کے اسٹوڈنٹ جو پہلے شازیہ کی بے بسی کو دیکھ کر حیران تھے، اب جہاں زیب کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر زیادہ محظوظ ہو رہے تھے۔
علی حیدر بھی انہی لوگوں میں سے ایک چہرہ تھا جو یہ تمام کارروائی بڑے غور سے مانیٹر کر رہا تھا۔ تھپڑوں کی آواز سنتے ہی شرمین بھاگی تھی اور وہ اپنے کزن کو کسی بھی قسم کی امبیرسمنٹ سے بچانا چاہتی تھی۔ اور علی حیدر نے اس دن دل ہی دل میں شازیہ کو اس کی جرأت پر داد دی تھی۔ شی از سچ اے بچ، وہ اپنے آپ کو آخر سمجھتی کیا ہے؟ یو ویٹ، آئی ول ٹیچ ہر اے لیسن۔ علی حیدر کے کانوں میں یہ جملے کسی گرم سیسے کی مانند اترتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ شام میں شرمین کے گھر اپنے مخصوص وقت پر آ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا شرمین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک جہاں زیب گھر میں داخل ہوا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور غصے کے عالم میں اس نے علی حیدر کی موجودگی کو خاص نوٹس بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے ساری پلاننگ کر لی ہے، یو ویٹ، وہ بولتا جا رہا تھا۔ بڑی پارسا بنتی ہے، اب دیکھنا اس کی عزت نیلام ہونے پر کیسے آتی ہے یہ چادر اوڑھ کر کالج۔ وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہے گی۔ علی کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں جہاں زیب کا منہ نوچ ڈالے، مگر اس کے دماغ نے دل پر جلدی قابو پا لیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر واپس چلا آیا تھا۔ علی حیدر جانتا تھا کہ اب شازیہ کا کالج آنا خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر وہ بغیر کسی ثبوت کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ فرقان سے یہ سب کچھ شیئر کرنے کی ہمت کر پا رہا تھا۔ شازیہ کے فائنل ایگزام سر پر تھے اور اگر وہ یہ سب فرقان کو بتا دیتا تو شاید وہ اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس نے فرقان کو اپنی بہنوں کے لیے انتہائی قدامت پرست بھی پایا تھا۔ اب جو کچھ کرنا تھا علی حیدر کو ہی کرنا تھا اور علی حیدر کے سوا یہ کام کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا۔ شازیہ لائبریری سے نکل کر کالج کی مین انٹرنس کی جانب چلنے لگی تھی۔ آج خلاف معمول شرمین اس کے ساتھ نہیں تھی اور اسے بھی شرمین کی غیر موجودگی تقویت دے رہی تھی۔ شرمین سارا دن شازیہ کو نظر نہیں آئی تھی، یا تو آج اس نے کالج آف کیا تھا یا پھر اپنے کزن کی ناراضگی کی وجہ سے شازیہ کو اگنور کیا تھا۔ وجہ جو بھی تھی شازیہ کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ مس شازیہ، اسے اپنے عقب سے آنے والی آواز نے روکا تھا۔ وہ پیچھے مڑی تو وہاں اس کی کلاس کا ہی ایک اسٹوڈنٹ کھڑا دکھائی دیا۔ وہ سر نعیم نے آپ کو بلوایا ہے، وہ لائبریری کے بیک سائڈ پر جو نیو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بیٹھے ہیں۔ شازیہ اس اچانک کال پر تھوڑا حیران ہوئی۔ وہ بولی، مگر مجھے کیوں بلوایا ہے انہوں نے؟ اوہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری، وہاں اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہماری کلاس کے، ایگزامس کے حوالے سے کچھ بریف کرنا ہے، اس لڑکے نے وضاحت دی۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں، اور وہ اس لڑکے کے پیچھے ہو لی۔ لائبریری کی بیک سائڈ پر جو نیا ڈپارٹمنٹ تھا وہ ابھی زیر تعمیر تھا۔ وہ حیران تھی کہ سر نعیم نے پہلے تو کبھی اس طرح شارٹ نوٹس پر اسٹوڈنٹس کو بریفنگ نہیں دی تھی۔ وہ اپنے کلاس روم میں ہی ابھی کلاس روم میں انٹر ہی ہوئی تھی تو پیچھے سے اسے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہاں جہاں زیب کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ شازیہ کو لگا کہ اس کا سر چکرانے لگا ہے۔ وٹ ڈو یو تھنک آف یور سیلف؟ تم نے مجھے تھپڑ مارا، اور مارا نہیں مارے، خود کو آخر کون سی ہیروئن سمجھتی ہو تم؟ تمہارے جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں کو میں گھاس تک نہیں ڈالتا، مگر کیونکہ تم نے کافی ہمت دکھائی ہے اس لیے میں تمہیں اس کا ریوارڈ دوں گا، اور یہ بہت ضروری بھی ہو گیا ہے۔ شازیہ کو لگا کہ جیسے اب سب کچھ ختم ہونے ہی والا ہے، اور پھر یکایک ایک زوردار پتھر سے اس نے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ وہ آنکھیں کھولنے پر یہ ہکا بکا رہ گئی تھی جب اس نے وہاں علی حیدر کو پیچھے سے کالج ڈین سر نعیم اور دیگر دوسرے پروفیسرز کے ساتھ اندر آتے دیکھا تھا۔ اس نے گھبرا کر جہاں زیب کو دیکھا جو کہ خود شازیہ کی طرح گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ڈین نے اندر آتے ہی جہاں زیب کو کالر سے پکڑا اور تھپڑوں کی برسات شروع کر دی۔ باقی پروفیسرز بھی اس پر تل پڑے اور علی حیدر خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا شازیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید شازیہ کو یوں لگا تھا کیونکہ شازیہ کو اپنی آنکھوں سے خود برسات ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اونچی آواز میں رو رہی تھی، اور اب اس نے علی حیدر کو وہاں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس کھنڈر نما کمرے اور بوسیدہ فرنیچر پر اسے رات بے حد اچھی نیند آئی تھی، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ صبح بھی کافی دیر تک سوئی رہی تھی۔ پھر یکایک دروازے پر زوردار دستک نے اس کی نیند توڑ دی۔
وہ تیزی سے بستر سے اتر کر دروازے کی جانب بھاگی اور دروازے کی چٹکنی کھول دی۔ وہاں دلاور کھڑا اسی بھونڈے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ وہ اچانک خائف ہوئی کیونکہ اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس اس کا دوپٹہ موجود نہیں ہے۔ جلدی اور ہڑبڑاہٹ کے عالم میں وہ اسے بستر پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے بھاگی اور بڑھ کر دوپٹے سے خود کو ڈھانپنے لگی۔ وہ جی اماں بلا رہی ہیں، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ دوپہر کا 1 بج گیا ہے اور آپ ابھی تک باہر نہیں نکلی، تو اس واسطے انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں، اس نے دلاور کو دیکھے بغیر ناگواری سے کہا۔ وہ چلا گیا تو مثال پھر بستر پر گر گئی۔ اس کو اب خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنی دیر کیسے سوتی رہی۔ وہ تو اتنا زیادہ کبھی نہیں سوئی تھی، زیادہ سے زیادہ 9 بجے۔ چھٹی والے دن وہ سویا کرتی تھی، مگر پھر 9 بجے کے بعد وہ اٹھ جایا کرتی تھی کیونکہ اس کے گھر میں یہ سب سے زیادہ ٹائمنگ تھی ایک بندے کے سوئے رہنے کی۔ باقی تمام لوگ تو صبح سویرے ہی۔ اس نے اپنا ذہن جھٹکا۔ بے فکری، آزادی اور سکون شاید اسی کو کہتے ہیں جو آج میں نے پا لیا ہے، اور اب مجھے انڈیپینڈنسی کو انجوائے کرنا ہے۔ اسے پھر خیال آیا کہ اسے دلاور بلا کر گیا تھا، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتے کا پہلا لقمہ اس نے ابھی منہ میں ہی ڈالا تھا کہ خاتون گویا ہوئیں۔ یہ بالیاں اصلی سونے کی ہیں؟ انہیں اس کے کانوں میں نظر آنے والی بالیاں شاید کافی دیر سے تنگ کر رہی تھیں، اس لیے بغیر کسی تمہید کے یہ سوال آیا تھا۔ مثال نے بغور ان کی شکل کو دیکھا اور پھر ناگواری سے بولی، جی ہاں، چنگا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی رہی۔ آنٹی، میں ناشتے سے فارغ ہو کر 1-2 جگہ اپنی سی وی ڈراپ کرنے کے لیے جاؤں گی۔ آتے ہوئے شاید مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھے بغیر چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ہائے، کون سی سی وی؟ کیسا ڈراپ؟ خاتون منہ پر انگلی رکھے حیرت سے گویا ہوئی۔ مثال کو ان کی شخصیت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شاید مشکل سے چند جماعتیں پڑھی ہوں گی، یا شاید مکمل طور پر جاہل بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ اب ان کے سوال پر چڑ گئی اور سادہ لفظوں میں انہیں سمجھانے لگی۔ آنٹی، میں نے نوکری تلاش کرنی ہے یہاں، اس کے لیے مجھے آج باہر کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ مگر تجھے تو نوکری مل گئی ہے، خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مثال ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تیرے اس ظفر انکل نے ہمیں تجھے فروخت کر دیا ہے اور اب تجھے ہمارے یہاں کام کرنا ہوگا ساری عمر۔ کافی تگڑی رقم وصول کی ہے کمینے نے، مگر میرا نام بھی بختاور بی بی ہے۔ سود سمیت سارا پیسہ واپس وصول نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور مثال کو یوں لگا کہ جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد تارے ناچنے لگے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ظفر انکل تو آپ کے بھائی ہیں، آپ تو نیلم کی پھوپھی ہیں۔ اس نے تو خود مجھ سے کہا تھا کہ آپ ظفر میرا بھائی کہاں سے ہونے لگا بی بی؟ وہ تو چوڑا ہے اور ہم مسلمان۔ بختاور بی بی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی تمیز سے اپنے مسلمان ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ مگر مجھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ اب مثال کے حلق میں الفاظ پتھروں کی مانند اٹک رہے تھے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں آنٹی، وہ بھیگتی آنکھوں سے بختاور بیگم کو بتا رہی تھی۔ شریف لڑکیاں اس طرح اپنے گھروں سے بھاگتی نہیں ہیں۔ تیرا کسی لڑکے سے کوئی چکر وکر تھا کیا؟ اس نے مثال سے انویسٹیگیشن شروع کر دی تھی۔ نہیں، کوئی دوسری وجہ نہیں تھی، بس یہی وجہ ہوتی ہے جو لڑکیاں ایسے گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ کون چھوڑتا ہے اپنا گھر اپنی جنت؟ بختاور بیگم اب فلسفہ جھاڑ رہی تھی۔ مگر اب تو ہماری ملکیت ہے، ہم جیسا چاہیں گے تجھے وہی کرنا ہوگا، سمجھی؟ شام کو اچھی سے تیار ہو جانا، گاہکوں کا آنا جانا لگ جاتا ہے، بڑے کام ہوتے ہیں، کوئی رونا دھونا نہیں چاہیے۔ اب وہ بڑبڑاتے ہوئے اڑ گئی تھی۔ مثال نے حال ہی میں اپنا MBBS کمپلیٹ کیا تھا۔ وہ اپنی تمام ڈگریاں اپنے ساتھ لے کر نکلی تھی، اس امید سے کہ وہ اب کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری ہسپتال میں بآسانی جاب حاصل کر کے اپنا لائف سرکل چلا لے گی اور نیلم کی پھوپھی کے گھر سے کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے گی۔ مگر اس عجیب ہولناک انکشاف کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مثال بیٹے، آیت الکرسی پڑھ لینا نکلتے وقت، اللہ اپنی امان میں لے لے گا میرے بچے۔ اسے یہ کایک ممی کی آواز کانوں میں آتی محسوس ہوئی تھی۔